تو گویا ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ مجھے رہبر مانو، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تو جس مسئلے کے جواب کی ہمیں ضرورت ہو وہ مسئلے کا جواب قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی خطبات میں ذکر کیا ہے، کئی پیشین گوئیاں ہیں قرآن مجید میں کہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں، قرآن مجید نے پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ قرآن مجید میں قبر کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ہے، سب سے زیادہ آیتیں اس کے بارے میں ہیں، جگہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھو زمین کو تو مردہ زمین ہوتی ہے، سینکڑوں سال سے پڑی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے میں پانی بھیج دیتا ہوں وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آپ لوگ محنت کرتے ہیں زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی زندہ ہو جائیں گے، لیکن ذہن میں نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے واقعات بیان کر دیے ہیں کہ مردہ ہونے کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی تو پوچھنا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو گائے جو ہے وہ ذبح کی گئی تو اس نے بتا دیا کہ اس کا قاتل جو ہے فلاں شخص ہے، تو پتہ چل گیا۔ عزیر نبی تھے، 100 سال برابر وہ مردہ رہے، گدھا بھی مردہ رہا اور ان کا کھانا بھی پڑا ہوا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کا کھانا فرج کے بغیر نہیں رہ سکتا، ان کا کھانا 100 سال صحیح پڑا رہا، گدھا بھی ختم ہو گیا، نبی بھی ختم ہو گئے، پھر دونوں پیدا ہوئے دوبارہ 100 سال کے بعد جو ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات ہمیں بتا دیے ہیں۔ پوری ایک بستی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے تھے، سب کے سب مر گئے، تو ایک نبی نے کہا کہ اتنے اکٹھے مر گئے، ان کو کیسے زندہ کرنا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر کے بتا دیا۔ حضرت ابراہیم نے 4 پرندے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھ دیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، تو دیکھا ان کے اجزاء اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر چیز قرآن مجید میں بتا دی ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید میں نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہے اللہ پر۔ اللہ کہتا ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن مجید میں ہے۔ اگر ہمیں نہیں ملتا، مجھے نہیں ملتا، تو میرے اندر خامی ہے کہ میں دقت نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، ورنہ قرآن مجید میں تو موجود ہے۔ آپ کو اگر نہیں ملتا تو اس لیے نہیں ملتا جو قرآن مجید میں تو موجود ہے، آپ توجہ ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید 19 دفعہ 49 دفعہ کہتا ہے عقل سے کام لو، ہم قرآن مجید میں عقل سے کام نہیں لیتے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 19 دفعہ کہتا ہے فکر کرو، ہم فکر نہیں کرتے، خالی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 336 دفعہ فرماتا ہے قرآن مجید میں نصیحت حاصل کرو، ہم صرف پڑھتے ہیں، کبھی کبھی تو نصیحت ہمیں نہیں ہوتی قرآن مجید سے۔ تو گویا اصل یہی ہے، قرآن مجید کو اللہ کو اگر ہم حقیقتاً مان لیں کہ اللہ بڑا ہے اور ہمارے ذہن میں رچ بس ہو جائے، ہمارے دل میں گہرائی میں اللہ کا تذکرہ پہنچ جائے، اللہ کی محبت پہنچ جائے، تو قرآن مجید کی بھی محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، تمام مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا، اس نبی کی سیرت موجود ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ کی پردادا کا، اکثر لوگوں کو پردادا کا نام کی پتہ نہیں، بعض لوگوں کو دادے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ حالات کیسے پتہ ہوں گے جب کچھ پتہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر رسالت مآب تک سب کے حالات موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ کے بارے میں زندگی دیکھیں، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح بچپنا تھا، کس طرح بکریاں چراتے تھے، کس طرح دودھ پیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، بکری کا کیا معجزہ ہے، فلانی چیز کا کیا معجزہ، سب موجود ہے، سب موجود ہے، سب کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی ابتدائے زندگی سے لے کر وفات تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ سیرت النبی میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ پرانے زمانے میں 1 جلدیں 2 جلدیں ہوتی تھی، آج کل تو 12 14 جلدیں چھپ رہی ہیں سیرت النبی میں۔ تو سیرت النبی کو دیکھیں ہم، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ سیرت النبی کو دیکھیں، اور اگر اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو بھی دیکھو، رسول اللہ کی سیرت کو بھی دیکھو، پوری دنیا میں جو معاملات کسی انسان کے لیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پہلے گزر چکے ہیں۔
پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔